شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عام انتخابات میں عوام اپنی پسند کے امیدواروں کو ووٹ دینے میں مکمل آزاد ہیں۔ عام انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل کل شروع ہوگا۔ قوم کل قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش جوش و جذبے سے منائے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یقین دلایا ہے کہ بعض افراد کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روکنے کے مبینہ واقعات کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ عوام اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ دینے میں آزاد ہیں اور کسی کو بھی انتخابی عمل سے روکنے کی کوئی پالیسی نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے انہیں عوامی عہدے رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہی امیدواروں کی اہلیت اور نااہلی کا فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی اور نسلی بنیادوں پر تشدد قابل قبول نہیں ہو سکتا اور صرف ریاست کو غیر مسلح شہریوں کے تحفظ کے لیے طاقت کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بلا شبہ اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کو امداد بھیجنا چاہتا ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر عالمی فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ عام انتخابات کے لیے قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مدت آج ختم ہو گئی۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل کل سے رواں ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں، جن کا فیصلہ 10 جنوری تک کیا جائے گا۔ امیدواروں کی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار 12 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے انتخابات کا جائزہ لینے والے غیر ملکی مبصرین کو مزید وقت دے دیا ہے۔ اب وہ اپنی درخواستیں رواں ماہ کی 31 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 20 تاریخ تک جمع کرا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے بارے میں شکایات کی سماعت عام انتخابات 2024 کی وجہ سے ملتوی کر دی ہے اور رکاوٹوں سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق انتخابی شیڈول کو ترجیح دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے احکامات میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بنیادی جمہوری اصول کے طور پر عام انتخابات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان ریلویز نے 5 سال کے لیے سنگل ٹریک کراسنگ کے لیے رائٹ آف وے چارجز بڑھا کر 38 لاکھ روپے کر دیے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس سے محکمے کو زیادہ آمدن کے حصول میں مدد ملے گی۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے رابطہ کار مہر کاشف یونس نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کے بعد ملکی معیشت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے مختلف ممالک سے مؤثر طور پر روابط قائم کرنے سے خصوصاً غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ قوم کل بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم ولادت پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے گی۔ دن کا آغاز وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوگا، جس کے بعد کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ بانی پاکستان کی سالگرہ منانے کے لیے مختلف سماجی، سیاسی، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور فورمز نے خصوصی پروگرامز ترتیب دیے ہیں۔ پروگرام کے شرکاء قیام پاکستان کے لیے بانی پاکستان کی انتھک جدوجہد اور بصیرت افروز قیادت پر ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان بھی قائد اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔
गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा में इसराइली फ़ौज के हमलों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 से तजावज़ कर गई है। जाहिरियत के आगाज़ से अब तक इसराइली बमबारी में 100 के करीब सहाफ़ी भी शहीद हो गए हैं। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तरसीयों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।